إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی، یا بندے خدا بن یا بندے زمانہ. غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو ہی ہے آستانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا وہ جذبہ قلندرانہ. نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری، رہا صوفی گئی روشن ضمیری، اور خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیر. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائی، اللہ کی بے پناہ رحمتیں ہو ہم پر، آپ سبوں پر اور تمام عالم اسلام پر. آمین آمین. خطبے کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی، اور اس سے پہلے حضرت قاری صاحب نے بھی قرآن کریم کا ایک حصہ جس میں ایمان والوں کے اور تعلق سے اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی پڑھائی کو بیان کی گئی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جس کا ترجمہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ افلاک بھی کانپ اٹھے جس بار کی ہیبت سے، افلاک بھی کانپ اٹھے جس بار کی ہیبت سے، یہ جزو ضعیف انسان اس بار کا حامل ہے. قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ روئے زمین ہو یا تری کا حصہ، اس میں کوئی بھی فتنہ و فساد اگر قائم و برپا ہوتا ہے تو وہ اہل ایمان والوں کے کرنے سے ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائے، ہر مخلوق کے اندر اور ہر مخلوق کے حرکت اور عمل میں اللہ نے اثر اور الگ تاثیر بھی فرمائی. ہوا اللہ کی مخلوق ہے، یہ اگر سرد ہو تو ہمارے تنوں پر گرم لباس آ جایا کرتے ہیں. یہی ہوا جب گرم ہو تو ہم ٹھنڈی فضا اور ٹھنڈے ماحول کی تلاش کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو اشرف المخلوقات یعنی انسان کو بنایا، اس کا دین کے نظام
اور دین کے قانون و دستور کے مطابق، یعنی اقامت صلاۃ کے ساتھ ایتاء زکوٰۃ کی نفاذ قائم کرنے کے ساتھ، اچھی باتوں کو اپنانے کے ساتھ، بری باتوں سے رکنے کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، تو اللہ رب العزت خود ایمان والے کی بھی زندگی میں، اس کے گھر میں، اس کے اطراف میں، اس کے معاشرے اور اس کے سماج میں اچھے اثرات پیدا کرواتے ہیں۔ یہی انسان کی تمام امور سے دوری بنائے، عمل نہ کرے، اللہ کے قانون، اس کے نظام اور اس کے دستور کو نہ اپنائے، تو اس کے برے اثرات فتنوں و فساد کی شکل میں پیدا ہوتے ہیں۔ مثال سے سمجھ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اس نام سے غالباً سبھی واقف ہیں، لیکن ابھی آپ کو اللہ کی طرف سے ولایت نصیب نہ ہوئی۔ آپ اپنے زمانے کے بڑے پہلوان تھے اور آپ کی پہلوانی کا بڑا شہرا، بڑی شہرت تھی، دور دور سے لوگ جنید بغدادی کی پہلوانی کو دیکھتے آئے، اس لیے کہ اپنے وقت میں جنید بغدادی کی وہ پہلوان تھا کہ جس کو کبھی کسی نے زیر نہ کیا تھا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا، کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے وقت میں کشتی اور پہلوانی کا مقابلہ ہوا، جس میں دور دور کے پہلوان بھی آئے اور دیکھنے والے ناظرین بھی آئے۔ جنید بغدادی ہاتھ اٹھائے میدان میں مقابلے کے لیے اترتا ہے اور زور سے آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی آج جو جنید کے مقابلے میں اترے؟ اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ کون ہے جسے اپنی جان بھی گنوانی ہوگی اور نام بھی گنوانا ہوگا۔ جو کبھی کسی سے جیت کے نام بنایا بھی ہوگا وہ بھی آج مٹی میں مل جائے گا۔ بڑی دیر کے بعد مجمع سے ایک 70 یا 80 سالہ بوڑھا میدان میں اترتا ہے اور کہتا ہے کہ جنید، بڑا راز ہے تجھے اپنی طاقت پر اور اپنی شہرت پر، چل آج میں تجھ سے مقابلہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ ابا جان، کیا اپنی رہی صحیح زندگی سے محبت نہیں؟ کہنے لگے یہ تو مقابلے میں پتہ چلے گا کہ کون زبر ہے اور کون زیر ہے۔ بس یہ عمر دراز آج تیرے سامنے پیش ہے۔ مجمع خاموش ہوا، قریب تھا کہ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوتا۔ اچانک وہ بزرگ، وہ بوڑھا آدمی سر کو جھکائے اور آنکھوں سے آنسو ٹپکائے جنید کی طرف بڑھا۔ حضرت جنید نے جب یہ منظر دیکھا کہ ابھی چند لمحے پہلے تو یہ بوڑھا بزرگ ہوا میں ہاتھ لے رہا تھا، اچانک اس نے سر کیسے جھکایا؟ قریب گئے اور پوچھا کہ ابا جان، ماجرا کیا ہے؟ ایسی کون سی وجہ اور کون سی مجبوری ہے کہ جس نے تمہیں وقت کے جنید سے مقابلہ کرنے پر مجبور کر دیا؟ اس بوڑھے بزرگ نے بات عام نہ ہو اس لیے جنید کے قریب جا کر کان پہ کہا کہ اے جنید، اس بوڑھے باپ کی کئی جوان بیٹیاں ہیں جو نکاح سے بیٹی ہیں، ان کے نکاح کا کوئی انتظام نہیں۔ میں نے اپنے علاقے میں سنا تھا کہ فلاں جگہ ایک پہلوان جنید نام کا ہے، اس سے مقابلہ کرنے میں بڑا انعام ملتا ہے۔ اے جنید، تمہیں بڑے مقابلے جیتے ہوں گے، تمہیں بڑے بڑوں کو زیر کیا ہوگا، آج تجھے اللہ کا واسطہ اس بوڑھے سے ذرا مار کھا جا،
تاکہ میری بچوں کے نکاح کا انتظام ہو جائے۔ اس بوڑھے باپ کا یہ کہنا تھا، جنید کے دل پر بجلی کی اور دل نے گوارا نہ کیا کہ میں اس بوڑھے سے ہار جاؤں، جیت جاؤں۔ کہنے لگے ابا جان تھوڑی سی مصنوعی مقابلہ ہوگا، ہلکی سی ایک دوسرے کو اٹھا پٹک ہوگی، لیکن یقین رکھیں آخر میں آپ سے آج جنید آ جائے گا۔ کچھ دیر مقابلہ چلا، لوگ ہنسے ہوں گے اور جنید نے تھوڑا بہت اپنے آپ کو اٹھایا ہوگا، لیکن اچانک وہ وعدہ یاد آیا کہ آج ابا جان آپ سے جنید ہارے، زمین پر گر گئے۔ بنوا زور زور سے چلانے لگا، بادشاہ وقت کا جس کو ناز تھا جنید پر سر جھک گیا کہ آج تو اس نے ناہید کو ہارا بھی تو 70-80 سالہ بوڑھے سے۔ بڑا نام خراب ہوا، لوگوں نے بڑی دھوم میں کی، ہائے جنید تو بیکار۔ بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی، بادشاہ نے بھی منہ موڑ لیا، اور رات کو جب بستر پر آئے تو کسی کروٹ چین نہ آیا۔ بڑی دیر کے بعد اللہ سے لو لگائی اور کہا کہ اے رب عظیم، میں تو آج تیرے ایک بندے کے دل رکھنے کی خاطر ہارا ہوں، دنیا میں منہ پھیرا ہے، میرے رب تو مجھ سے دور نہ پھیر۔ بڑے سکون کی نیند آئی اور رات کے آخر پہر اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، سلام عرض کیا گیا اور کہا گیا کہ جنید تجھے اللہ کا پیغام بھی ہے اور تجھے اللہ کا سلام۔ پیغام یہ کہ آج سے اللہ نے تجھے اپنی ولایت عطا کی۔ اس کے اثرات پھر صرف جنید کی زندگی میں نہ پڑے کہ وہ جنید سے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہو گئے، بلکہ اس کے اثرات ان کے گھرانے میں، ان کے اطراف میں، ان کے علاقے میں اور ساری دنیا تک پھیل گئے اور آج تک ہے اور قیامت تک ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھلا کام کرنا، اللہ نے سربلندی عطا فرما دی، وہ بھی قیامت۔ لے چلے آپ کو ایک اور واقعے کی طرف۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ، ابھی آپ کو بھی اللہ کی ولایت حاصل نہ ہوئی تھی، شراب کے بڑے عادی، صبح و شام شراب کے وہ جام چڑھایا کرتے کہ دنیا دیکھا کرتی کہ شراب کا عادی اگر کوئی ہے اور شراب کا کوئی مقابلہ اگر کسی کا نہیں کر سکتا تو وہ بشر کا نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ میخانے کی طرف اپنی کی مستی میں جا رہے تھے، وہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج میں خانے میں جا کر فلاں شراب پیوں گا، فلاں طریقے سے پیوں گا، اتنی پیوں گا، ایسے پیوں گا اور ایسا مدمست اور مگن ہو جاؤں گا۔ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ رستے میں کسی کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ اکبر لکھا ہوا دیکھا تو غیرت جاگی۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، ہاتھ سے صاف کیا، ایک اونچی اور پاک جگہ پر رکھ کر اور آگے کو چل دیا۔ اللہ کو بشر کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جو شخص میرے نام کا اتنا لحاظ کرتا ہے، اگر میں اسے اپنا دین عطا کر دوں تو وہ اس کا کتنا لحاظ۔ بشر میخانے میں ہے، شراب کے جام پہ جام چڑھانے پر ہے، ادھر اللہ نے وقت کے ولی کو خواب میں نبی کا دیدار کرایا اور یہ کہلوایا کہ جاؤ میرے بندے سے کہو اسے میرا سلام بھی ہے اور میرا پیغام بھی ہے۔ وقت کے ولی نے آ کر میخانے میں جب خواب بشر کو تلاش کیا اور لڑکھڑائے قدموں سے جب بشر اس اللہ کے ولی کے قریب آیا اور اس اللہ کے ولی نے بشر کو اللہ کا پیغام سنایا تو بشر جس حالت میں تھا اسی حالت میں طے کر لیا کہ آج میں نے اللہ کا پیغام اور اللہ کا سلام ننگے پاؤں سنا ہے تو ساری زندگی ننگے پاؤں گزاروں۔
اسی لیے آپ کا نام بشر حافی پڑا. حافی کہتے ہیں جس کے پیر میں جوتے چپل. اور معرفت کیا تھی کہ گھر سے مسجد کے راستے میں کبھی کوئی جانور لیت نہ کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس راستے سے اللہ کا ولی بشر حافی گزرا. ایک مرتبہ ایک نوجوان نے ذرا گھوڑے کی لیت دیکھی تو کہنے لگا کہ لوگوں اس علامت کو دیکھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں جی کیا؟ کہنے لگے آج سے پہلے اسلام میں کبھی لیت دیکھی کہ نہیں دیکھی. آج دیکھی ہے تو ضرور آج بشر حافی اللہ کو پیارا ہو گیا. ضرور آج اس راہ سے اللہ کا وہ ولی نہ گزرے. مسلمانوں، جب اللہ کے لیے، اللہ کی دین کے لیے، اللہ کی ذات کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی چاہت کی زندگی گزاری تو اللہ نے ولایت سے بھی نوازا اور قیامت تک کی سربلندی عطا. آئیے چلتے ہیں اس طرف کہ جب ذرا سی روح گردانی ہوئی، بس ذرا سا خیال اور دھیان بھٹکا تو اللہ رب العزت نے نعمتیں کیسے چھین. ایک نام ہر ایک نے سنا ہوگا، حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم. بھائیوں نے کنویں میں گرایا. صبح کے وقت مصر کے قافلے نے آپ کو اوپر اٹھایا اور مصر لے گئے. وہاں آپ نے جیل میں بھی وقت گزارا. بڑا لمبا واقعہ ہے، سنتے رہتے ہو. آخر میں جب آپ بادشاہ مصر بنے تو آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام و تسلیم اور آپ کے تمام بھائی جب آپ سے ملاقات کے لیے مصر تشریف لائے تو حضرت یوسف علیہ السلام باپ کی محبت میں، بھائیوں کی محبت میں بس اتنا لحاظ اور یہ خیال بھول گئے کہ میں آج باپ کے لیے، باپ سے ملاقات کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر نہ جاؤں. آپ گھوڑے پر سوار ہو کر باپ کے استقبال میں گئے. ادھر اللہ رب العزت نے آپ کی نسلوں سے نبوت کی نعمت چھین. کوئی جرم نہیں تھا، کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، بس خیال نہ رہا کہ میرا باپ آ رہا ہے، میرے بھائی آ رہے ہیں، ان کے اکرام میں آج میں گھوڑے پر نہیں پیدل چلا جاؤں. بس اتنی خطا ہوئی کہ اللہ نے نسلوں سے نبوت کی نعمت چھین. اب ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی کا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جو نظام اور جو قانون عطا کیا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. اللہ رب العزت نے یہ جو نظام اور قانون عطا کیا، ہماری زندگی اس کے مطابق کتنی ہے؟ مسلمانوں، ہم یہاں جتنے بھی لوگ جمع ہیں، موجود ہیں، اس محفل اور اس مجلس کا حصہ ہیں، ہم کسی نہ کسی شکل میں ذمہ دار. کوئی باپ کی شکل میں اپنے بیٹوں کا ذمہ دار، کوئی بڑے بھائی ہونے کی شکل میں اپنے چھوٹے بھائیوں کا ذمہ دار، کوئی شوہر کی شکل میں اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار، کوئی علاقے کا بڑا عہدیدار ہونے کی شکل میں اپنے سے چھوٹوں کا اور ماتحتوں کا ذمہ دار. ہر ایک کسی نہ کسی ذمہ داری پر فائز. اور اللہ رب العزت نے ہر ذمہ دار کو ایک دستور اور ایک نظام دیا. وہ کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. کہ جب ہم نے ان کو تمکینت عطا کی، ان کو صاحب اقتدار بنایا تو ان کے ذمہ کر دیا کہ وہ اب اقامت صلاۃ، ایتاء زکات اور بری باتوں سے بچنے کا اور بھلائی پر عمل کرنے کا، اس کی دعوت کرنے کا نظام آیا. اگر ہماری اور آپ کی اور ہر ایک ذمہ دار کی زندگی اس نظام اور اس دستور کے مطابق ہے تو ہماری زندگی ویسی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک امتی کو چاہتے. ورنہ
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف جو علم بلند کیا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ نے یزید کی زندگی کا مطالعہ کیا کہ یزید وہ خلیفہ ہے، وہ انسان ہے، اللہ کا وہ بندہ ہے کہ جس کی زندگی میں اقامت صلاۃ کا دور دور تک کوئی نام، جس کی زندگی میں ایتاء زکات کا دور دور تک کوئی نام نہیں، کہ جس کی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نظام کا کوئی دور دور تک نام۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت کے بادشاہ یزید کے خلاف علم بلند کیا اور قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتایا کہ اقتدار اور حکومت اور تمکینت اگر کسی کے ذمہ ہوگی اور وہی چلا سکتا ہے تو وہی چلائے گا جو اللہ کے اس دستور کے مطابق خود بھی زندگی گزارے گا اور دوسروں کو بھی اس طرح کی زندگی گزارنے کا پابند۔ اس لیے کہ ایک باپ اگر خود نماز نہ پڑھتا ہو وہ اپنے بیٹے کو نماز کا حکم کیسے دے؟ ایک باپ خود زکات ادا نہ کرتا ہو وہ اپنے بیٹے کو زکات کا حکم کیسے دے گا؟ ایک باپ خود برائیوں سے نہ بچتا ہو وہ اپنے بیٹے کو برائیوں سے کیسے روکے گا؟ اور ایک باپ اگر خود بھلائیاں نہ کرتا ہو تو اپنے بیٹے کو بھلائی کا حکم کیسے دے؟ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علم بلند کیا تھا وقت کے بادشاہ کے خلاف کہ اگر خود وقت کا بادشاہ اور خلیفہ اور صاحب اقتدار کی یزید وہ بھی اللہ کے دستور اور نظام سے دور ہوگا تو اپنی رعایا کو کیسے یہ اللہ کے دستور اور نظام کی طرف آئے؟ آپ کے شہر دھامپور میں نوجوان علماء کی ایک تنظیم بڑوں کے زیر سرپرستی اور زیر سایہ اسلامی مجالس کا انعقاد جگہ جگہ مسجدوں میں کرتی ہے۔ بندے کے ذمے آج نشہ اور اسلام کے تعلق سے عنوان آیا، لیکن اس سے پہلے کوئی بات ذہن میں آ گئی اور وہ زبان پر چل پڑی، وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اس لیے کہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم سے بغیر جنگ لڑے جیتنا ہو تو اس قوم کے نوجوان کو عیاشی میں مبتلا کر دو۔ تو ان علماء نے، ان اللہ کے بندوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کے نوجوانوں کو ڈالے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، ہماری قوم کی ریڑھ مضبوط ہو جائے، اور وقت آنے پر یہ قوم جو نوجوانوں کی شکل میں ایسا نظام قائم کرے گی کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی خوش ہو۔ لیکن اس کی اصلاح اور اس کے بھلا بننے میں جو آج سب سے بڑی رکاوٹ نظر آتی ہے وہ ہے نشہ۔ نشہ ایک ایسی لعنت ہے کہ جو خود انسان ہی کو تباہ و برباد نہیں کرتی بلکہ اس کی نسلوں تک بھی اس کے اثرات پہنچایا کرتی۔ اس لیے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے نا شیطان، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جگہ ایک مجلس لگی تھی، کھانے پینے کا دور چلا، اچھے اچھے کھانے کھائے گئے، اور اس کے بعد اپنے اس زمانے میں ابھی شراب کا حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا، ابھی شراب حرام نہیں کی گئی، تو سب نے شراب پی اور شراب کے نشے میں ایسے چور ہوئے کہ اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے کنبے کی تعریف کرنے اور بڑائی بیان کرنے، اور پھر حد یہ ہو گئی کہ اس وقت جو کچھ بھی کھانا کھایا تھا اس کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اوپر پھینک پھینک کر مار۔ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی محفل میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھایا کہ اے اللہ،
آج اس شراب کے تعلق سے حرمت کا حکم نازل کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی، ادھر اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر شراب کی حرمت کا حکم نازل کرنا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ یہ شراب، جوا، نشہ، یہ ساری کی سارے شیطان کے حربے ہیں، ان سے اگر اپنے آپ کو بچاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور اللہ کے حضور کل سربلند اور اللہ کے سائے میں رہنا۔ اس لیے کہ یہ شراب ہی تو ہے جس کو شیطان جب ارادہ کرتا ہے کہ ذرا دو بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، ذرا دو قبیلوں، دو خاندانوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، ذرا دو پڑوسی آپس میں جھگڑ اٹھے، تو یہ شیطان یہی ہر وقت استعمال کرتا ہے، جس کو قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان جب یہ ارادہ کرتا ہے کہ لوگوں میں آپس میں، بھائیوں میں آپس میں تفریق اور جھگڑا پھیل جائے، تو شیطان ان کے آگے شراب کے پیالے پیش کرتا ہے، ان کے آگے شراب اور نشے اور جوئے کے پیالے اور نوالے پیش کرتا ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی دین اس دنیا میں بھیجے، جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں بھیجے، صرف مذہب اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جس نے انسان کی صحت اور اس کی حفاظت کے تعلق سے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی حرام اور حلال اور جائز و ناجائز کی تقسیم دلیل کے ساتھ کی ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ دین موسوی میں تقسیم تو ہے کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے، یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، لیکن کوئی دلیل نہیں۔ توریت میں تو شراب کی بڑی توصیف اور بڑی تعریف بیان کی ہے، اور ہمارے آس پاس اور ارد گرد رہنے والے یہ ہم وطن بھائی ہندو، ان کے درمیان تو چرس، گانجا، افیون، ساری کی ساری چیزیں ان کے مذہب اور ان کا دین کا شعار اور پہچان۔ عیسائیوں کو دیکھ کے ان کی تقریبوں میں، ان کی شادی بیاہوں میں، ان کی مجالس میں شراب کے پیالے ایسے پیے جاتے ہیں جیسے کہ شراب کی نہریں جاتی ہیں۔ لیکن مذہب اسلام وہ سچا اور پکا اور برحق اور عالمگیر دین اور مذہب ہے کہ جس نے شراب کی ممانعت اور حرمت بھی بیان فرمائی، اس کی دلیل بھی بیان کی۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کے تعلق سے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی۔ شراب بنوانے والا، شراب بنانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، اور شراب کو رکھنے والا، شراب کو رکھوانے والا، شراب کو مفت میں دینے والا، یہ شراب کے دام دینے والا۔ ان 10 کے 10 لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کوئی دعا قبول ہوتی ہے نہ نیکی قبول ہوتی ہے۔ شرابی شخص اللہ اس کی نہ دعا قبول فرماتے ہیں نہ نیکی قبول فرماتے ہیں۔ بڑا غلام جو اپنے آقا کو دھوکہ دے کر بھاگ جائے، اللہ رب العزت نہ اس کی نیکی قبول فرماتے ہیں نہ دعا قبول۔ یا نافرمان بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو، اللہ رب العزت کیسی عورت کی نہ نیکی قبول فرماتے نہ دعا قبول۔ ہاں اگر یہ اللہ سے پکی اور سچی توبہ کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے تو اللہ اس کی دعا بھی قبول فرماتے اور نیکی قبول۔ ورنہ وہ جو جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت کی دوری سے محسوس ہونے لگتی ہے، اس شرابی کو وہ خوشبو بھی محسوس نہ، بلکہ حضرت قیاس رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے شاگرد کا یہ قصہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک شاگرد جب مرض موت میں مبتلا ہوا تو میں اس کی عیادت کو گیا اور میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے کلمہ توحید پڑھ،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شاگرد کہتا ہے کہ استاد محترم میری زبان پر کلمہ نہیں ہے۔ آپ پھر کہتے ہیں کہ اے پیارے شاگرد پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شاگرد کا بھولی جواب کہ استاد محترم کیا کروں میری زبان پہ کلمہ ہی نہیں۔ بہرحال شاگرد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ استاد محترم روتے چہرہ لٹکائے جب گھر آئے تو شاگرد کو خواب میں دیکھا کہ جہنم کے فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں۔ استاد محترم کا دل بھر آیا اور خواب کی حالت میں اپنے شاگرد سے پوچھا کہ اے پیارے بچے یہ تیرے ساتھ ماجرا کیا ہے؟ یہ کس بات کا نتیجہ ہے کہ تجھے موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا اور آج جس کا نتیجہ یہ کہ تجھے جہنم کے فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں۔ وہ کہتا ہے کہ استاد محترم میں ایک بڑے عجیب سے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وقت کے طبیب اور ڈاکٹرز نے یہ مجھے مشورہ دیا تھا کہ سال میں بس ایک بار شراب کا ایک پیالہ پی لیا کرنا اس بیماری سے نجات پا جائے۔ مسلمانوں، بیماری سے نجات پانے کے لیے ڈاکٹر اور اطباء کے مشورے پر جب ایک اللہ کا بندہ سال میں بس ایک بار شراب پیتا ہے، نتیجے میں جہنم کے فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جاتے اور موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، تو ذرا غور کرے ہماری قوم کا نوجوان جو آج صرف سرمستی کے لیے شراب کو اپنے لبوں سے لگاتا ہے اور جوئے کے پاسوں کو اپنے ہاتھوں سے بھی گھیرتا ہے۔ اللہ معاف کرے کل قیامت کے دن کیا، کل قیامت کے دن کیا۔ اس لیے کہ اگر ہم ذرا اپنے ماحول اور اپنے سماج اور معاشرت کو چھوڑیے، اپنے گھروں پر جا کر اپنے گھر کے حالات اور ماحول کو دیکھیں، اگر خرابی ہے، جھگڑے ہیں، تو ضرور اس شراب کی لعنت ہوگی، ضرور یا پھر جوئے کی لعنت ہوگی یا اس پاسے کی لعنت ہوگی کہ گھروں کے اندر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے آقا پر یہ وحی نازل فرمائی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ کامیاب اگر ہونا ہے تو ان تمام چیزوں سے، شراب ہو، جوا ہو، پاسا ہو یا اس طرح کے اور جتنے بھی لعنتی کام ہو، ان سے دوری بنانی ہوگی، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے شیطانی حرب، یہ سارے کے سارے شیطانی حرب ہیں، اور جو شیطانی حربوں کو اپناتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ ایک وقت میں اس نوجوان کو اور اس نوجوان کے وقت کو جب علامہ اقبال نے دیکھا تھا تو کہا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شامی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں۔ اور آج اس کی حالت دیکھیے، اس نوجوان کی حالت دیکھیے تو زبان پہ بس ایک بات آتی ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب۔ اگر تو نے شمشیر و سینہ کو اول نہ رکھا اور طاؤس و رباب کو اول رکھا تو کل آنے والے وقت میں تجھے کوئی کہہ دے گا کہ اسیر زلف رخساروں لگے جانا ہو گیا مسلم، کوئی اقبال سے کہہ دے کہ شاہی مر گیا۔ واقف دعوانا الحمدللہ۔